اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، جب ہماری آیتیں ان کفار اور مشرکین پر پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایسی آیتیں سن لی. لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اگر ہم چاہتے تو ہم بھی اس کے جیسی آیتیں ہم بھی کہتے. ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ قرآن تو بس پہلے والوں کی قصے کہانیاں ہیں. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جبکہ انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ، اگر یہی قرآن آپ کی طرف سے وہ حق ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دیجیے آسمان سے، یا اور کوئی عذاب علیم دردناک عذاب ہم پر لا دیجیے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالی ان لوگوں کو عذاب نہیں دیں گے جبکہ آپ ان میں موجود ہوں. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جبکہ وہ استغفار کر رہے ہوں. محترم بزرگ عزیز دوستو، وہ جو دار الندوہ جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرنے کا یا آپ کو شہر سے باہر نکالنے کا یا قتل کرنے کا جو مشورہ ہوا تھا، اسی دار الندوہ کی اس میٹنگ میں، اس جماعت کے اندر ایک آدمی تھا نضر ابن حارث نام کا. یہ بہت بڑا تاجر آدمی تھا جس کی وجہ سے ملک شام، ملک حبشہ، یمن وغیرہ کے سفر اس کے بہت ہوتے تھے. تو یہ مختلف علاقوں میں جانے کی وجہ سے مختلف مذاہب کے عبادت خانوں میں، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، مجوسیوں کے، تو ان کے عبادت خانوں میں جانا اور ان کی کتابیں جب وہاں پڑھی جاتی تھیں، ایسے بیان ہوتے تھے تو وہاں بیٹھ کر سننا، کتابیں سننا، بیانات سننا، اس کا بہت بڑا وہ ماحول تھا. تو جس کی وجہ سے اس کے پاس ایک جنرل نالج بہت زیادہ تھا. پہلے آسمانی کتابیں بھی دوسرے مذہب کے سنتا تھا اور مکے میں آ کر یہاں کے لوگوں سے بھی باتیں سنتا. تو تقریباً 4-5 مذہب کے لوگوں کا اس کے پاس کچھ نالج، جانکاری اس کے پاس تھی. کفار و مشرکین کا، یہود کا، نصارہ کا، مجوسیوں کا. تو ان تمام کی جو بھی کتابیں ہوتی تھیں ان کے پاس، کسی کے پاس آسمانی کتاب، کسی کے پاس باپ دادا کی قصے کہانیوں کی کتابیں. تو یہ سب چیزیں وہ سن رکھا تھا، اس میں صحیح بھی کچھ غلط بھی، بہرحال جیسا بھی ہو. جب یہ آیتیں قرآن مجید کی نازل ہوئیں اور اس کے اندر کفار مکہ کو پہلے والوں کے واقعات، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، اور قوم عاد و قوم ثمود کے تذکرے، قوم لوط کے تذکرے، قوم شعیب کے تذکرے اور قوم فرعون کے تذکرے اس کے اندر کیے گئے. تو جب یہ آیتیں وہ سنا، باقی لوگ سنتے اور اس سے تھوڑا بہت نصیحت حاصل کرتے یا ان کے دل تھوڑا متاثر ہوتے. تو یہ نضر بن حارث جو ہے، جب یہ آیتیں وہ سنتا، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، تو یہ جو نضر بن حارث تھا وہ کہتا تھا یہ باتیں تو ہم نے بہت پہلے سن لی کہ پہلے زمانے میں قوم نوح کی گزری تھی، فلاں کی گزری تھی، ایسے ایسے ہوا تھا، بہت پہلے ہم سن چکے، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں اس کے اندر. پھر مزید اس اپنی حماقت اور جہالت کا ثبوت یہ دیتا اور کہنے لگا لو نشاء لقلنا مثل هذا، ہم اتنا سن چکے ہیں کہ اگر ہم بھی چاہیں تو ایسی باتیں ہم بھی بولیں گے، ایسی آیتیں اس طریقے سے بنا بنا کر پیش کرنا ہم بھی قرآن کی طرح پڑھ پڑھ کر سنا دیں گے، اتنا ہم کو بھی آتا ہے. ان ھذا الا اساطیر الاولین، لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے آخر قرآن مجید میں کہ تم کو اتنا آتا ہے؟ تو کیا ہے کہ اس میں کیا ہے، بس وہ تو پہلے والوں کی کہانیاں ہیں، قصے ہیں، نعوذ باللہ. تو قرآن مجید قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ ہم بارہا کئی مرتبہ بتا چکے
کہ ترتیب کے ساتھ واقعات کو بیان کیا جائے. کوئی واقعہ شروع کریں تو اس کے سٹارٹنگ سے لے کر اینڈنگ تک پورا واقعہ بیان کیا جائے، ایسا نہیں ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک واقعہ ایسا تقریباً موجود ہے، باقی کوئی بھی واقعہ آپ کو جگہ جگہ اس کا تذکرہ ملے گا. قوم فرعون کا تذکرہ، حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ، اس پارے میں تھوڑا، اس پارے میں تھوڑا، وہاں تھوڑا تبدیلی کے ساتھ، وہاں کچھ الفاظ میں تبدیلی کے ساتھ. تو یہ مختلف جگہوں پر یہ مضامین آپ کو ملیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ قصہ، کہانی، ہسٹری سنانے کی کتاب نہیں، بلکہ یہ ایک عبرت کے لیے کب کہاں کیسی ضرورت پڑے گی اس کے مطابق الفاظ لا کر اللہ تعالیٰ آیتیں چل رہی ہوں گی، باتیں چل رہی ہوں گی، نصیحت کے درمیان میں وہ واقعہ تھوڑا یاد کرو، پھر اسے سناتے ہیں کہ قوم نوح کا کیا ہوا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا کیا ہوا تھا، کیا بھول گئے؟ تو اس میں کچھ سنا دیا. احادیث میں اور تفاسیر کے اندر اس کے اندر تھوڑی تفصیل کی جاتی ہے، تھوڑا شروع سے آخر تک جہاں تک ہو سکے مواد جمع کر دیا جاتا ہے، ورنہ قرآن مجید میں مفصل واقعات اور قصے نہیں، بس جس سے نصیحت ہو، جس سے کچھ آنکھیں کھلیں، عبرت حاصل ہو، ایسی باتیں مذکور ہوتی ہیں. تو جب وہ کہنے لگا نضر بن حارث کہ ہم نے ایسی باتیں بہت سنی ہیں، اگر ہم دل کریں، ہم چاہیں تو ہم بھی اس کے جیسا بنا دیں گے قرآن کی طرح. تو قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج فرمایا، ام یقولون افطرا، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے. قل فأتوا بسورہ، قل فأتوا بعشر سورہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن کی طرح پوری کتاب اتنی بڑی 30 پاروں والی، 114 سورتوں والی، چھوڑو بہت بوجھ پڑ جائے گا، ایک سورہ لے آؤ، ایک سورہ یا 10 آیتیں اس کی جیسی پیش کر دو، یا کم از کم ایک آیت ہی بنا دو جو اس کے جیسی لگے. اب عربی لینگویج کے ماہرین ہیں، زبان ان کی، لہجہ ان کا، طریقہ ان کا، باپ دادا کے زمانے سے، بچپن سے زبان عربی بولتے آئے ہیں، عربی ہی بات کرتے ہیں. لیکن عربی بولنے والوں کو عربی میں قرآن کے جیسی آیت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ چیلنج دیا. اس وقت سے لے کر آج تک صدیاں بیت گئیں، مگر اس جیسا قرآن نہ کسی نے بنایا، نہ بنا رہا ہے، نہ بنائے گا قیامت تک. اس جیسا ہونا چاہیے. عربی میں آپ بھی بات کر لیں گے، عربی الفاظ میں کھانے پینے کے، آنے جانے کی باتیں، جو بہت سارے لوگ آتے ہیں اپنی زبان میں بہت اچھے اچھے اشعار، فصاحت و بلاغت کو پرو کر بہت اچھی زبان میں، عربی زبان کے اندر اشعار کہیں گے، مگر قرآن کے جیسا معنی اور مطلب، اور ساتھ ساتھ جب یہ الفاظ پڑھے جائیں تو سننے والوں پر ایک ہیبت، ایک خوف، ایک ڈر، اور دلوں میں ایک اثر پیدا ہو، ایسا ہو، اس کے جیسا ہونا چاہیے. اللہ نے یہ فرمایا کچھ بھی پیش کر دو نہیں، من مثلی، قرآن کے جیسا اس کا مثل پیش کرو کہ لگے کہ ہاں ایسا ہی ہے. تو بہت سارے لوگوں نے کوششیں کی، تو اس کے جیسا بنانے کے لیے ایک بندے نے ٹرائی کیا، اور اس نے کہا ہم بھی ایک سورہ بنا دیتے، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو ذنب قصیر وخرطوم طویل. یہ لوگوں نے بنایا، اگر آپ کو بتایا تو سمجھیں کہ کہیں یہ بھی ہوگا قرآن میں. نعوذ باللہ، یہ قرآن نہیں ہے، لوگوں نے بنایا. ایسے بہت سارے پیش کر کے دیا، دیکھو یہ بھی قرآن کی طرح، جیسے القاریعہ ملقاریعہ وما ادراک ملقاریعہ. تو اس نے بنایا ایک بندے نے، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو ذنب قصیر وخرطوم طویل. معنی کیا ہے؟ ہاتھی. جانتے ہو ہاتھی کیا ہے؟ جیسے اللہ نے کہا القاریعہ، کھٹکھٹا کر آنے والی چیز. ملقاریعہ، کیا ہے وہ کھٹکھٹا کر آنے والی چیز؟ وما ادراک ملقاریعہ، کچھ خبر بھی ہے وہ کھٹکھٹا کر آنے والی چیز ہے کیا؟ اب یہ 3 آیتیں، القاریعہ، ملقاریعہ، وما ادراک ملقاریعہ،
اس کے اندر جو آپ کو اندازہ لگتا ہے، الفیل ہاتھی، ملفیل کیا ہے ہاتھی، وما ادراک ملفیل جانتے ہو ہاتھی کیا ہے؟ ارے بولو جی آگے، کتنے بار بولو گے؟ لہو ذنب قصیر و خرطوم طویل، ہاتھی کی چھوٹی دم لمبی سونڈ ہوتی ہے۔ اب یہ عربی جاننے والا اگر یہ پڑھے، ارے اس میں کیا نیا ہے جی، کچھ ایسا بولو کہ عجیب لگے، اثر پیدا ہو، سننے والے کو وحشت طاری ہو، ڈر اور خوف لگے۔ قرآن میں اور لوگوں کی کلام کے اندر اللہ نے فرمایا اس کے جیسا بناؤ، اس کے جیسا۔ الفاظ تم بنا لو گے، حروف کو جوڑ لو گے، تو ایسا جوڑ لینے سے، وزن بٹھا لینے سے، ایسے ہی الفاظ کو گھڑ لینے سے قرآن کے جیسا نہیں ہوگا۔ اس کی تاثیر، اس کا انداز، اس کا مزہ، اس کا لطف جو اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے، وہ انسان کے کسی کلام میں، کسی شاعری کے اندر وہ بات نہیں آ سکتی۔ تو لوگوں نے پیش کیا تو سننے والوں نے خود ایسے لوگوں کے منہ پر ہنسا اور مذاق اڑایا۔ وہ عربی میں اہل عرب جو ہے مشاعرے کرتے تھے، سالانہ ان کے پروگرام ہوتے تھے۔ ہر سال مکہ مکرمہ میں بازار عکاظ کے اندر بہت بڑا میلہ لگتا تھا، بہت مشہور میلہ۔ دور دراز سے عرب کے لوگ، شعراء، فصحاء، بلغاء، ادباء آتے تھے اور اپنے فن کا جوہر دکھاتے۔ اس میں جج لوگ بیٹھتے اور طے کرتے، فیصلہ لیتے کہ سب سے اچھی شاعری کس کی ہے۔ تو جو بہترین ہوتے وہ ایک سال کے لیے خانہ کعبہ کے غلاف پر، اس کے دیوار پر آویزاں کیا جاتا، لگا دیا جاتا تھا کہ اس سال کے بہترین اشعار یہ ہیں۔ تو ایسے ایک مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بہت پہلے سے ہوتا تھا، ایک بار لگا دیا تو ایک صحابی نے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 آیتیں ہیں۔ شاعری میں جو ہوتی ہیں ردیف، قافیہ اور اس کے اشعار، ایک جملہ، ایک مصرع ہوگا، اس کے ساتھ اور ایک مصرع، 2 کو ملائیں گے تو ایک شاعری بنے گی، پھر اس کے بعد اور ایک مصرع، 2 مصرے، تو 4 ملائیں گے تو ایک قطعہ بنے گا، ایک شاعری بنتی ہے۔ تو یہ 3 آیتیں جو اس کا آخری جوڑ نہیں ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اگر شاعری ہوتی تو اس کے ساتھ چوتھا بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ 3 آیتیں ہیں، تو جو بے جوڑ ہیں یہ لکھ کر لگا دیا، بڑے بڑے اشعار کے آخر میں یہ بھی ایک ٹکڑا لگا دیا۔ تو اب جب وہ لگا دیا جاتا تو آنے والے دور دراز کے لوگ جو ہوتے اسے بڑے خصوصیت سے پڑھتے کہ دیکھیں بھئی سب سے اچھے اشعار کون سے ہیں، تو بہت غور سے لوگ پڑھتے اور مزے لے کر جاتے۔ تو ایسے 4-5 جو بھی لگائے تھے، پڑھتے پڑھتے آئے، آخر میں دیکھا ایک چھوٹا سا پرچہ، یہ کس کا اشعار ہے، اتنے چھوٹے سے۔ تو جا کے پڑھا تو پڑھنے والوں نے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما هذا قول بشر، یہ اپنی طرف سے اس نے چوتھا کا کیا کہنا تھا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ یہ جو 3 باتیں ہیں، ما ھذا قول بشر، یہ کسی انسان کی باتیں نہیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ الفاظ ہی الگ، انداز ہی الگ، اس کے اندر کا معنی اور مطلب ہی الگ ہے جو ان اشعار کے اندر نہیں ملتا۔ تو پڑھنے والوں نے پڑھتے ہی یہ جملہ کہا ما ھذا قول بشر، یہ کسی انسان کا لکھا ہوا، انسان کا بولا ہوا کلام نہیں ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل ھذا، کہ اس کے جیسا کلام لے آؤ۔ تو نضر بن حارث کا ایک دعویٰ تھا کہ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی بول لیں گے، تو چاہو، وہ چاہا نہیں آج تک اور ہوا نہیں۔ وہ جیسے وہ کمزور آدمی خواہ مخواہ ڈراتا، اب اٹھا تو وہ اٹھتا نہیں، کچھ ہوتا نہیں، چپ کے تو بھی ڈراتا رہے، اٹھا تو اب وہ اٹھے گا نہیں اور ہوگا بھی نہیں۔ تو ایسے ہی ہم بھی چاہتے تو بولتے، کہ چاہو نہیں، ابھی موڈ نہیں۔ تو جب صحابہ کرام نے اور دوسرے لوگوں نے فورس کرنا شروع کیا، خود انہی کے لوگوں نے، کہ قرآن میں چیلنج بھی آ رہا ہے کہ اس کے جیسا پیش کرو، ایک آیت پیش کرو، ایک سورہ پیش کرو، تو تم بھی دعویٰ کرتے کہ ہم چاہیں تو بول لیں گے، تو چلو جی بولو، ٹرائی کرو، کوشش کرو۔ تو جب اس کو بہت سارے لوگوں نے مجبور کیا تو وہ خانہ کعبہ کے پاس آیا، لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب بولے گا،
قرآن کے جیسا بولے گا، قرآن کے جیسا بولے گا۔ تو بولا تو یہ بولا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ۔ تو نضر بن حارث حرم میں آ کر کہنے لگا اے اللہ، اگر آپ کی طرف سے جو حق آنے والا تھا وہ حق اگر یہی قرآن ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو آسمانوں سے ہم لوگوں پر پتھروں کی بارش برساتے۔ بد دعا کرنے لگا۔ اگر یہ قرآن حق ہے تو لوگوں نے کہا اس کے جیسا بنا، تو کہنے لگا اس کے جیسا تو چھوڑو، اگر یہ حق ہے تو اللہ آسمانوں سے بارش پتھروں کی برسا دے۔ اب ائتنا بعذاب علیم، یا ہم لوگوں پر اور کوئی دردناک عذاب بھیج کر پوری قوم کو تباہ و برباد کر ڈالے اگر قرآن حق ہے تو۔ اب لوگوں نے بڑا عجیب محسوس کیا کہ ہم سمجھ رہے تھے قرآن کے جیسا کچھ بولے گا، لیکن اس نے تو پوری قوم کے لیے بد دعا کی۔ اب لوگ ڈرنے لگے کہ پتھروں کی بارش ہو یا کوئی اور عذاب آ جائے۔ تو اب دیکھا کہ کوئی نہ بارش ہو رہی پتھروں کی، نہ عذاب آ رہا ہے، بلکہ جیسی نارمل زندگی ویسی چل رہی ہے۔ تو نضر بن حارث کہنے لگا دیکھا پول کھل گئی نا، حقیقت سامنے آ گئی۔ اگر قرآن حق ہوتا تو ہم نے کیا کہا تھا، اے اللہ ہم لوگوں پر پتھروں کی بارش کر دے یا اور کوئی عمومی عذاب بھیج کر ہم سب کو تباہ کر دے اگر قرآن حق ہے تو۔ اب قرآن حق ہے، حق ہے تو اس نے کہا تھا اگر حق ہے تو عذاب بھیج دے۔ آیا عذاب؟ نہیں آیا، نہ پتھروں کی بارش، نہ آگ کی بارش، نہ زلزلہ، نہ خسف، نہ مسخ، کچھ بھی نہیں۔ نہ صورتیں بگڑی، نہ زلزلے آئے، نہ دھسایا گیا، نہ آندھیاں چلی، نہ طوفان آیا، بلکہ جیسے تھے ویسے اور بڑے مزے کے ساتھ کھا پیتے ہوئے زندگی گزارنے لگے۔ تو نضر بن حارث لوگوں سے کہنے لگا دیکھا میں نے صاف کر دیا نا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، کہ قرآن حق ہے تو عذاب آئے، عذاب نہیں آیا تو کیا معلوم ہوا یہ حق نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب لوگ بھی پڑے پریشان ہو گئے، اس میں پڑ گئے شک اور شبے میں کہ ہاں بھی یہ بات بھی صحیح ہے، اب ہم بد دعا کر رہے ہیں، کیا حق ہے تو عذاب بھیج دیں، تو بھیج دینا چاہیے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا وما كان الله ليعذبهم، ان کے کہنے سے، ان کی بد دعا کرنے سے اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے۔ نہ اب آیا عذاب، نہ آئندہ کے لیے ان پر کوئی عذاب ایسا آئے گا جیسا یہ مانگ رہے ہیں۔ کہ پہلی قوموں کے جو انہوں نے واقعات سنے تھے کہ فلاں قوم پر طوفان آ گیا، فلاں قوم کو پلٹا کر پورا زمین میں دھسا دیا گیا، فلاں قوم کو چیخ کر تباہ و برباد کر دیا گیا، فلاں کو طوفان کے اندر اور وہ ہواؤں کے اندر ہلاک و برباد کر دیا گیا، تو اس طریقے سے ہم پر بھی کچھ ہو تو اللہ نے فرمایا وما كان الله ليعذبهم، اللہ تعالیٰ ان کفار اور مشرکین کو ویسا عذاب نہیں دینے والے، نہ اب دیے ہیں نہ آئندہ دینے والے ہیں۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ پہلے والے واقعات کو آپ پڑھو غور سے، کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہو، حضرت صالح علیہ السلام کا ہو، حضرت لوط علیہ السلام کا ہو، کسی بھی نبی کا آپ واقعہ لے لیجئے کہ جب ان کی قوموں پر عذاب آیا تو عذاب آنے سے پہلے ایک کام ضرور ہوا ہے، وہ کیا؟ کہ اس نبی کو اس جگہ سے ہٹنے کے لیے کہا گیا کہ اے نبی جی آپ اپنی جگہ سے ہٹ جائیے گا، جب آپ یہاں سے چلے جائیں گے تو آپ کی قوم پر عذاب آئے گا۔ تو ہر نبی نے وہاں سے ہجرت کی، جب وہ نکلے وہاں سے اور ان کی قوم پر نہ ماننے والوں پر عذاب کا آنا شروع ہوا اور تباہ و بربادی، ان کی تباہی شروع ہوئی۔ تو اللہ نے فرمایا یہاں ہم ان کو عذاب نہیں دینے والے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، کیونکہ آپ ان لوگوں کے درمیان میں موجود ہیں اور آپ کے رہتے ہوئے ہم عذاب نہیں دیں گے۔ تو جیسے دوسرے نبیوں کو ہٹا لیا گیا تھا آپ کو بھی ہٹا لیا جاتا، تو آپ کو جب ہجرت کا حکم دیا گیا تو آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، تو اب نکل گئے نا، تو اب تو عذاب آنا چاہیے۔ فرمایا وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون، اور دوسرا اصول یہ کہ جب تک نبی موجود ہوں عذاب نہیں آئے گا، اور جب نبی چلے جائیں تو اگر یہ باقی ماندہ قوم اگر استغفار کرنے لگے، اللہ کی طرف رجوع کر کے معافیاں مانگنے لگے، توبہ اور استغفار کرنے لگے، تو بھی اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کو عذاب نہیں دیتے۔
حضرت یونس علیہ السلام پوری قوموں کے اوپر جیسے بھی عذاب آئے، حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے فرمایا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کہ تمام قوموں میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایک ایسی ہیں، جب یہ چلے گئے حضرت یونس علیہ السلام عذاب آنے والا ہے وعدہ کر کے، تو یہ قوم ڈر گئی اور وہ عذاب کے آثار دیکھ کر استغفار کرنے لگے، کلمہ پڑھنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے آیا ہوا عذاب واپس لے لیا۔ تو جو استغفار کریں گے ہم ان کو بھی عذاب نہیں دیتے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے تو آپ سے پہلے بہت سے صحابہ گئے تھے اور آپ کے بعد بھی صحابہ کرام آئے، مگر مستضعفین فی الارض ایک جماعت تھی مکہ مکرمہ میں، مستضعفین کمزور تھے، عورتیں، بچے، غلام اور غریب الحال، خستہ حال ایمان والے، جو کسی شکل میں مکہ چھوڑ کر نکل نہیں پا رہے تھے حالانکہ وہ ایمان والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی بھی تمہارے درمیان استغفار کرنے والے بندے ہمارے موجود ہیں، تو ان کے رہتے ہوئے بھی عذاب نہیں آئے گا۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ چلے گئے یا یہ ایمان والے تھے، اس کے بعد تیسری بات یہ کہ یہاں سے بعد میں فتح مکہ کے قریب قریب تک تمام ایمان والے نکل گئے، مکہ مکرمہ میں اب باقی صرف کفار اور مشرکین رہ گئے، تو آخر میں اللہ تعالیٰ کا عذاب 8 سال کے بعد مدینہ جانے کے سن 8 ہجری میں ایسا عذاب آیا کہ پورا مکہ مکرمہ فتح ہوا، اور یہ تمام کے تمام لوگ جو اتنے بڑے دشمن بنے پھر رہے تھے سب خائب و خاسر، ذلیل و رسوا ہو کر یا تو آ گئے یا قتل کر دیے گئے، یا ان کے جو بھی سزائیں دینی تھی ہو گئی، تو مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ ایک تو ایک ظاہری شکل ہے، لیکن جو عذاب مانگا تھا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش اور عمومی عذاب، کوئی طوفان آئے، کوئی ہوا چلے، اس طریقے کے زلزلے آئے، ویسا عذاب نہیں آیا۔ تو اس سے بھی اچھا دوسرا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اے نبی جی جب آپ ان کے درمیان میں ہیں تو ہم عذاب نہیں دینے والے۔ تو ہر نبی جو ہوتے تھے وہ ایک علاقے کے لیے، ایک بستی کے لیے، ایک شہر کے لیے، ایک قبیلے کے لیے آتے تھے۔ ہر نبی ان کا ایک دائرہ، ایک باؤنڈری ہوتی تھی، اتنے تک آپ کی نبوت۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تو سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ تو آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ جائیں یا مدینہ چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جائیں، آپ کی نبوت تو پوری زمین والوں کے لیے ہے۔ تو آپ جہاں کہیں بھی رہیں گے آپ زمین میں ہیں، تو آپ کے رہتے ہوئے چاہے آپ جگہ چینج کیوں نہ کریں، آپ کی امت پر عمومی عذاب کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ آپ موجود ہیں۔ اچھا اب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو کیا ہوا؟ آپ کی نبوت اور رسالت تو ختم نہیں ہوئی نا، آپ کی نبوت تو قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ اور دوسری بات، آپ صرف دنیا سے پردہ فرما گئے، قبر اطہر میں آپ موجود ہیں اور آپ زندہ ہیں۔ احادیث میں موجود ہے کہ جب بھی کوئی سلام کرنے والا مجھے سلام کرتا ہے تو میری روح مجھے لوٹا دی جاتی ہے اور میں سلام کرنے والے کا جواب دیتا ہوں اور اس کو پہچانتا ہوں، حدیث میں ہے۔ تو یہ بہت ساری باتیں کہ آپ موجود ہیں، آپ کی نبوت اور رسالت موجود ہے، اور آپ قبر کے اندر باحیات ہیں، تو ان چیزوں کی وجہ سے اس امت پر عمومی عذاب نہ کبھی آیا نہ قیامت تک کبھی آئے گا۔ یہ اس امت کی خصوصی شان ہے۔ حالانکہ ویسے جرائم حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے، لوط علیہ السلام کی قوم کے جرم دنیا میں اس امت میں بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، مگر وہ عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ یہ اس امت کی خصوصی شان ہے کہ ہمارے نبی کی امت ہے، لاڈلی امت، اس پر عمومی عذاب نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خصوصی بھی نہیں آئے گا، خصوصی عذاب تھوڑا بہت کبھی کبھار ایک علاقے کے لیے، ایک خطے کے لیے،
کبھی کہیں زلزلہ آ جائے، کہیں کچھ طوفان مچ جائے، کہیں کچھ سیلاب آ جائے، ایسا چھوٹا موٹا عذاب تو ہوتا رہے گا، لیکن جیسے پہلی قوم عمومیت کے ساتھ پوری قوم تباہ ہو گئی، ایسے یہ امت ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو عذاب ہم کیوں نہ دیں، عذاب اگر ہم دینا ہی چاہیں دیں گے، دنیا میں بچ گئے تو یہ مت سمجھنا کہ آخرت میں بچ جاؤ گے، وہاں تو کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اللہم احفظنا من، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے ایمان و اعمال و اخلاق کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ۔